ارباب اللہ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رو رو کر تھک جاتے ہیں، اور فطرت ہے انسان کی کہ ایک وقت میں آنسو سوکھ جاتا ہے، لیکن ہزار عزاداروں کا ایک عزادار جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، آپ روزانہ نماز کے بعد کوشش کیجیے شب جمعہ آپ زیارت ناہیہ کھول کے پڑھیے، اس میں میرے مولا نے کربلا کے مصائب پڑھے ہیں اور قیامت کے مصائب۔ مولا فرماتے سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا، سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا۔ آگے بڑھ کے مولا نے بڑا عجیب سلام کیا، کلیجہ بھوک آ جاتا ہے، ارباب اعضاء اگر موت بھی آ جائے تو کم ہے۔ مولا فرماتے سلام ہو میرے اچھے بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری طہارتہم ومنکری عصمتہم ومنکری عظمتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہ۔ محترم المقام لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ السلام، بعنوان بنیاد کربلا ولایت حلال مشکلات فلک جناب سلمہاب التراب مولا غدیر جناب امیر غالب الکل غالب علی ابن ابی طالب۔ اس خمسہ مجالس کو منعقد کیا گیا ہے اور اس برس کا جو عنوان ہے وہ آپ کی معتبر فکر کی بیاض میں محفوظ ہے، اور بیاض میں نے اسی لیے کہا کیونکہ جہاں سفیدی ہوتی ہے وہیں ولایت ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ولایت کی سفیدی نہ ہو وہاں پھر بیاض نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، مولا آپ کو آباد رکھیں، سلامت رہیے۔ تو مولا کائنات اللہ مشکلات کی ولایت کے سلسلے سے الحمدللہ یہ باب مناقب اور معارف آل محمد اور فضائل آل محمد علیہ السلام کا سلسلہ 5 روز تک مسلسل پنجتن کے صدقے میں جاری و ساری رہے گا، اور 14 کے صدقے میں ہم رزق معرفت حاصل کرتے رہیں گے۔ اس سے قبل کہ میں 2-4 جملے آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کروں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بلند آواز سے صلوات ارشاد فرما دیں۔
ظاہر ہے کہ ہمارے متدین افراد صاحبان لیاقت و استعداد شہسوار حسب علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے باب شہر علم تک پہنچ کر ملکار معرفت سے ولایت کے موتی چن چن کر ادیب ہونے والے ہمارے تمام بزرگان اور بزرگوں کے ہم سب تشریف فرما ہیں، شورا کرام۔ قرآن مجید اللہ کی بلی کلام بلاغت نظام کتاب ہے، اور قرآن مجید استعاراتی نظام کا مجموعہ ہے۔ قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن اشارے کرتا ہے، اور خاموش کے اشارے کو وہی کما حقہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کے گھر میں اس خاموش کی پرورش ہوئی۔ اشاروں کو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ جس نے اس کی پرورش نہ کی ہو۔ تو پرورش جو کرتا ہے، جس نے اس کے ذہن میں نوالے رکھے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ خاموشی سے اشارے میں کیا بتانا چاہتا ہے۔ اور جانے گرامی، ہمیں قرآن مجید کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن قرآن سے استفادہ کر کے ولایت علی کی طرف آگے بڑھ جانا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ اعراف، سورہ اعراف، اور سورہ اعراف کی 179 یہ نشان نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نشان ہے، اور یہ نمبر ہے آیت کا 179 نمبر کی آیت اٹھا کے پڑھیے گا۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ دیکھیے بڑی عجیب آیت ہے، اور ایسی آیت ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ سطحی فکر پر جب اس آیت کا نزول ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ فکر کی زمین متزلزل ہو جائے اور ایک زلزلہ آ جائے۔ عجیب و غریب اور عجیب لہجے کی آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جناتوں اور انسانوں میں اکثریت ان کی ہے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اگر مختصر ہو لیکن معتبر ہو، تعداد نہ ہو لیکن استعداد میں ڈلی ہوئی داد ہو، تو ہمیں تقویت ملتی ہے کہ ہمارے ایک ایک جملے کی قیمت ہمیں مل رہی ہے۔ تو ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی گلہ نہیں ہوگا، بس آپ کنایتاً، اشارتاً اور استعارتاً میں سطحی بات کروں گا، آپ گہرے مفہوم تک خود پہنچ جائیے گا۔ عزیزان گرامی، عجیب آیت ہے اور عجیب لہجے کی آیت ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اللہ نے، دیکھیں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب سے لے کر مقبول صاحب تک، اور مقبول صاحب سے لے کر فرمان علی صاحب تک، اور علماء اہل تشیع سے ہٹ کے اگر علماء تسنن میں آپ جائیے تو وہاں بھی ترجمہ دیکھ لیجئے گا، تو جنہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے انہوں نے بالکل امانت داری کے ساتھ یہی ترجمہ وسیع الطبیعہ کے ساتھ لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن میں سورہ اعراف میں بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جناتوں اور انسانوں میں اکثریت ان کی ہے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ دیکھیں اس سے قبل کہ میں دوسری آیت سے آپ کی فکر کو تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں، میں اس سے پہلے سورہ اعراف کا تعارف کرا دوں کہ سورہ اعراف ہے کیا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ جو سورہ اعراف ہے، ایسے تو بہت سے سورہ ہیں، سورہ مریم ہے، سورہ محمد ہے، سورہ کوثر ہے، لیکن یہ جو سورہ سورہ اعراف ہے تو آپ جا کے اٹھا کے پڑھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ فرمان علی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے تو حاشیے میں اعراف کا ذکر بھی کیا ہے اور علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے بھی کیا ہے۔ تو اعراف جنت اور جہنم کے درمیان محشر کے میدان میں ایک بلند جگہ کا نام ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک بلند جگہ کا نام ہے جنہیں علماء نے برزخ کا بھی نام دیا ہے، لیکن بہرحال اعراف ایک بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ اور اعراف کا تعلق خود سورہ اعراف میں ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف کی بلندی پہ کچھ مردان خدا ہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اعراف کی بلندی بھی یعنی وہ بلند جگہ خالی نہیں ہے، بلکہ خود سورہ اعراف تعارف کرا رہا ہے اور کہہ رہا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف کی بلندی پر کچھ مردان خدا ہیں۔ اب دیکھیے اہل زبان سے ہمارا خطاب ہے، اور زبان کی چاشنی اور مٹھاس و لطافت کو آپ نہ محسوس کریں گے تو پھر شہر انیس اور شہر دبیر میں جملہ صرف کرنے کا فائدہ بھی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس وقت گہوارہ ادب میں ہوں تو اسی جملے سے استفادہ کر کے ایک جملہ آپ کے ذہن سے بہت قریب ہو کہ میں صرف کر رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کہ اعراف کی بلندی پہ کچھ مردان خدا ہے۔ اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، اعراف کے رجال کو وہی سمجھے گا جو خیبر کے رجل کو سمجھ گا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ دیکھیں بہت واضح کر بات کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔
صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں رجل ہے واحد اور اسی کی جمع ہے رجال. اب ہم علم رجال کی طرف نہیں لے جائیں گے آپ کو, لیکن اب چونکہ رجل ہے واحد اور اس کے بعد اسی کی جمع ہے رجال, تو اب آراف کے رجال کو وہ زیادہ سمجھ پائے گا کہ جو خیبر کے رجل کو پہچانتا ہو. تو اب آدھا سفر تو میں نے اس جملے سے طے کروا دیا ہے, اور جو آدھا سفر باقی ہے وہ انشاءاللہ موضوع کی انگلی تھام کے بہت تیزی سے اپنے فکر کے رہبار کو مہمیز کرتے ہوئے باب شہر ہند تک پہنچائیے گا. اور یہ معرفت کا رزق ہے جو آپ کی روح تک بتصدق کے چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام خود پہنچ جائے گا. قرآن نے کہا کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ, بڑی توجہ فرمائیے, بہت اہم موضوع میں بات کر رہا ہوں اور میں نے تمہید کے خیمے چھوڑ دیے, نقطے سے بحث کر رہا ہوں, تو اب آپ کی ذمہ داری ہے. آراف کی بلندی میں کچھ مردان خدا ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے, ان کی صفت کیا ہے, ان کی شان کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے, ان کا نشان کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے. تو خود سورہ آراف نے بتایا کہ جو آراف کی بلندی پہ مردان خدا ہے ان کی کوالٹی کی ہے یعرفون کل بسیماہم. سیما کہتے ہیں عربی میں پیشانی کو, لیکن جب ترجمہ ہوا تو وہ محاورتن ہوا, یعنی جتنے ترجمے کرنے والوں نے ترجمہ کیا تو پیشانی سے نہیں کیا بلکہ پورے چہرے سے کیا تاکہ بات واضح سے واضح تر ہو جائے. تو جو آراف کی بلندی پہ مردان خدا ہے ان کی کوالٹی اور صفت یہ ہے یعرفون کل بسیماہم, وہ محشر کے میدان میں آنے والے ہر شخص کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. اگر مقدمہ پہنچ جائے, اگر مقدمہ پہنچ جائے تو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں, چونکہ ولایت کے خیمے میں نے آپ کو بٹھایا اور میری ذمہ داری ہے کہ ولایت کربلا, ولایت علی بنیاد کربلا, اور مجھے وہاں تک سفر طے کرنا ہے, لیکن مقدمے کو برداشت کیجیے گا. ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ محشر میں آنے والے ہر فرد کو, استثنا نہیں کیا, مستثنا نہیں کیا, بلکہ کلی بات کہی کہ ہر فرد کو, آنے والے ہر فرد کو اس کے چہرے سے, بڑی توجہ فرمائیے, اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں. تو دیکھیں اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے شواہد التنظیم, اور صاحب شواہد التنظیم نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس روایت کو نقل کیا کہ کچھ صحابہ آئے اور آنے کے بعد سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیں یا نبی اللہ یہ بتائیں کہ سورہ آراف میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آراف کی بلندی پہ کچھ مردان خدا ہے, تو کیا ان کے نام بھی ہیں؟ سلامت رہیے مولا آپ کا. یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا بلکہ علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, اور ان کی کتاب ہے شواہد التنظیم, اور صاحب شواہد التنظیم نے اپنی کتاب میں باقاعدہ یہ تحریر فرمایا اور اس واقعے کو لکھا کہ اسی آیت کے ذیل میں کچھ اصحاب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ, آراف کی بلندی پر, اب آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا, آراف کی بلندی پہ جو مردان خدا ہے کچھ ہے, زیادہ نہیں ہے, کچھ ہے, تو ان کے نام بھی ہے. تو نبی کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ہاں ان کے نام ہے. تو صحابہ نے کہا بتائیے, کہ علی, جعفر طیار اور حمزہ. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. میرے پاس شیخ کلینی علیہ الرحمہ کا بھی حوالہ موجود ہے, میں آپ کو اصول کافی کا بھی حوالہ دے سکتا تھا, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اہل سنت برادران کے علماء کی کتابوں سے حوالہ دیا جائے تاکہ بات ولایت کی اور بھی واضح تر ہوتی چلی جائے. حالانکہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ اصول کافی میں اس آیت کے ذیل میں حدیثیں رقم کی ہے اور روایتیں رقم کی ہے, لیکن اس وقت میں صاحب شواہد التنظیم سے دلیل دے رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا کہ جو آراف کی بلندی میں مردان خدا ہے, ایک علی ہے, ایک حمزہ ہے, ایک جعفر طیار ہے. تو آنے والوں نے کہا کہ آراف کی بلندی میں جو مردان خدا ہے ان کی کوالٹی خود قرآن کہہ رہا ہے, بتا رہا ہے, ان کی صفت بتا رہا ہے کہ یہ آنے والوں کو چہروں سے پہچانتے ہیں. تو رسول نے فرمایا بالکل پہچانتے ہیں, علی بھی پہچانتے ہیں, حمزہ بھی پہچانتے ہیں, جعفر طیار بھی پہچانتے ہیں, اور میں بھی پہچانتا ہوں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. رسول خدا نے فرمایا علی بھی پہچانتے ہیں. کاش کہ یہ تحفہ, پہلا تحفہ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں روانہ کر رہا ہوں, اسے منقار معرفت سے چن لیجیے گا, ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ پہنچانے میں کامیاب نہ ہو پایا, لیکن اگر لوہے دل میں نقش ہو جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رسول خدا نے فرمایا کہ علی بھی پہچانتے ہیں, حمزہ بھی پہچانتے ہیں, جعفر طیار بھی پہچانتے ہیں, اور میں رسول خدا, میں محمد بھی پہچانتا ہوں.
से मुराद क्या है, काफी नहीं पहचाना आपने और अभी नहीं समझ पाए। आराफ की बुलंदी पर अली खड़े होकर महशर में आने वाले हर फर्द को उसके चेहरे से पहचानते हैं कौन जहन्नम वाला है और कौन जन्नत वाला है। काश के बात वाज़ेह हो जाए, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। काश के बात वाज़ेह हो जाए। लेकिन बहुत सुकून के साथ इस सूरह आराफ को जब आप कुरान मजीद आप जाके पढ़िए, और कम से कम मोमिनीन को तो पढ़ना ही चाहिए, आपकी जीनत नहीं बनाना चाहिए। हाँ, बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि गर्द पड़ रही है और उसके बाद कभी ख्याल आ गया तो उठा लिया, तो जरा सा उसको, यानी आपने एहसान कर दिया है, खुदा न खास्ता आपने क्या एहसान कर दिया कि किताब उठाई और आपने साफ कर दिया। अगर मोमिन कुरान नहीं पढ़ेगा तो फिर कौन क्या पढ़ेगा? इसलिए कि मुनाफिक तो जब कुरान पढ़ता है तो आयतें खुद लानत करती हैं। काश के हदीस की रोशनी में आपने इस जुमले की कीमत अदा कर दी होगी। जब मुनाफिक कुरान पढ़ता है तो आयतें खुद बढ़ बढ़ के लानत करती हैं, लेकिन साहिबाने ईमान जब कुरान की तिलावत करते हैं तो आयतें बढ़ बढ़ के ईमान वालों को दुआएं देती हैं। और जाहिर सी बात है कि फरिश्ते आपके लिए दुआ फरमाते हैं। तो हमारे यहाँ ये हमारा यूथ, हमारा नौजवान बैठा हुआ है, मैं हाथों को जोड़ के सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, और चूंकि हिंदुस्तान में हूं तो मैं इतना कह दूं कि मेरी विनती है आपसे, और इतनी विनती है कि कम से कम आप जाइए तो रोजाना 12 से 14 आयतों की तिलावत आप कर लिया कीजिए। मैंने तो आपको कम बता दी है कि आप रोजाना 12 से 14 आयतों की तिलावत कुरान खोल के कर लिया करिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद का मुतालिया करें। अगर इस वक्त मैं उन नौजवानों से पूछ लूं कि सूरह आराफ की और क्वालिटीज क्या है, सूरह आराफ की और फजाइल क्या है, अगर वो तफसीर पढ़े हुए बैठे होते या सूरह आराफ उनके ज़हन में होता तो मुझे ज्यादा दुश्वारी नहीं होती। इस सूरह आराफ का तारुफ एक आयत है कि जिसको अक्सर हमारे खुतबा और ज़ाकिरीन खुतबे में पढ़ते हैं, और हुक्म दिया गया है कि जब आप हरम जाइए, जब आप नजब जाइए, जब आप करबला जाइए, तो हरम के दरवाजे पे खड़े होकर, यानी दहलीज पे खड़े होकर, तो शरीर के इमाम को देखकर इसी आयत की तिलावत कीजिए कि जो सूरह आराफ का बहुत बड़ा तारुफ है। और वो आयत, इससे पहले कि आप सोचने लगे मैं पढ़ दूं और तिलावत कर दूं, ये सूरह आराफ की आयत है जो अक्सर आप खुतबा और ज़ाकिरीन से सुनते हैं। मसला ये है कि हमारे बच्चे ये समझ नहीं पाते कि खुतबे में पढ़ा क्या जा रहा है। मैं काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए, ये समझ नहीं पाते कि खुतबे में पढ़ा क्या जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है या आयत पढ़ी जा रही है। अगर इनको पता होता इससे पहले कि इस आयत का ताल्लुक विलायत अली से है तो ये उर्दू पर दाद ना देते, अरबी में देते। मैं काश कि मेरा जुमला पहुंच जाता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, साहिबाने ज़बान फसीहुल लिसान बलगुल कलाम तशरीफ फरमाए, ये अरबी जबान पे दाद देते और सुभान अल्लाह कहते, तर्जुमे पे दाद ना देते। वो मैं आयत आपको बता दूं जो सूरह आराफ का बहुत बड़ा तारुफ है और विलायत अली के सिलसिले से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ये अक्सर उलमा और खुतबा और ज़ाकिरीन खुतबे में बयान करते हैं। और जब आदाब ज़ियारत आप पढ़िएगा तो मासूमीन का हुक्म है कि जब आप नजब जाइए, करबला जाइए, तो ज़रीर मासूम को देखकर इसी आयत की तिलावत कीजिए। क्यों कीजिए? इसका तर्जुमा सुन लीजिए ताकि विलायत का नशा हजार अफशा हो जाए और हमें कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपके 32 दांतों के पहरे से 2 तोले की जबान जब आजाद हो तो अली अली की सदाएं बुलंद हो जाए और ये हौल महशर में तब्दील हो जाए। पर मुझे बता दीजिएगा कि मेरी बात आपके दिल की गहराई में कहां तक उतरी है। आज कुरान मजीद का तारुफ और सूरह आराफ का तारुफ इससे बेहतर आयत में नहीं पढ़ सकता। इसी सूरह आराफ की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने इसकी तरफ हिदायत की। अरे सलामत रहिए। क्या है? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, थोड़ा सा बेदार होकर सुनिएगा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हाजा की तरफ, मौला आपको आबाद रखे, जिसने हाजा की तरफ, क्या मतलब, इसकी तरफ हिदायत की। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अगर वो हिदायत ना करता तो हम इस तक ना पहुंच पाते। ये है आयत का जो तर्जुमा है लफ्जी जो मैंने आप तक पहुंचाया। फिर सुन लीजिए तर्जुमा ताकि आगे पहुंचाने में और समझाने में थोड़ी सी दुश्वारी ना हो। बात अज़हर मिन अश-शम्स, सूरज की तरह रोशन होती चली जाए, क्योंकि विलायत के सूरज की बात हो रही है। तो कुरान कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, के तमाम तारीफें
اللہ کے لیے جس نے جس نے ہاسا کی طرف اس کی طرف ہدایت کی، اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم اس تک نہ پہنچ پاتے. تو اگر ہم شیخ کلینی علیہ الرحمہ، پھر میرے پاس حوالہ موجود ہے، اگر میں اصول کافی کا حوالہ دوں تو یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اہل سنت برادران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، جا کے پڑھیے گا، گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا. آج کل تو ماشاءاللہ فوراً گوگل پہ سرچ کیا جاتا ہے نا، تو گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا. علامہ قریشی نے ابن جریر طبری سے روایت کی ہے. یہ طبری ہمارا نہیں ہے، یہ دو طبری ہیں، یہ طبری ہمارا نہیں ہے، غیر مسلک کی میں بات کر رہا ہوں. اور عزیزان گرامی، ابن جریر طبری سے علامہ قریشی نے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ زید ابن ارقم، زید ابن ارقم، میں پہلے اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دوں کہ زید ابن ارقم کو کبھی نہ بھولیے گا، کیونکہ زید ابن ارقم کے لیے صحیح کتابوں میں صحیح گفتگو ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، میں لکھنؤ میں ہوں ماشاءاللہ، بابا صحیح کتابوں میں زید ابن ارقم کے لیے صحیح روایت موجود ہے. یہ زید ابن ارقم کون ہے؟ دیکھیے آنے والی مجلسوں میں ان کا میں ذکر کروں گا کہ زید ابن ارقم وہ ہے کہ جس نے غدیر کی خبر کو چھپایا تھا. میں تین نام آپ کو بتا دوں، انس بن مالک، ابو موسیٰ اشعری اور زید ابن ارقم. تو اس میں سے ایک نام زید ابن ارقم کا بھی ہے. آنے والی مجلسوں میں انشاءاللہ ولایت کی خبر جن لوگوں نے چھپائی ہے اور علی نے جن لوگوں کو بددعا دی ہے، اور علی نے جب بددعا دے دی صرف ولایت کی اور غدیر کی خبر چھپانے پر، تو جو بددعا دی تھی اسی منزل پہ انہیں موت آئی ہے. علی نے جہاں جن لوگوں کو بددعا دی ہے، آپ غور سے سن رہے ہیں، آپ کے سناٹے پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں. ارے جو فاقہ کرنے کے بعد بددعا نہ دے، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اتنے ظلم ہو جانے کے بعد جو بددعا نہ دے، آخر کیا اہمیت ہے ولایت کی، کیا اہمیت ہے غدیر کی، اور کیا عظمت ہے ولایت علی کی کہ علی نے بددعا ان لوگوں کو دی ہے. تاریخ میں معتبر اسناد کے ساتھ یہ تمام واقعات موجود ہیں اور علماء نے حاشیے لگائے ہیں. میں سن کے پڑھنے والوں میں سے نہیں، جب تک کہ حوالہ جات اور مراجعات ہمارے پاس موجود نہ ہو، ریفرنسز موجود نہ ہو، تو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ولایت بڑی اہمیت کی حامل ہے. کہ جس علی نے گلے میں رسی ڈالی گئی ہو، علی نے بددعا نہ دی ہو، ظلم برداشت کر لیا ہو، آخر کیا وجہ تھی؟ صرف غدیر چھپانے کی وجہ سے علی نے بددعا دی. جی صرف ولایت کا اعلان و خبر چھپانے کی وجہ سے علی نے بددعا دی. تو اس میں سے ایک نام ہے زید ابن ارقم کا. ہو سکتا ہے کہ یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کا پیش خیمہ ہو. میں زید ابن ارقم کا تعارف یوں بھی کروا دوں کہ صحیح کتاب میں زید ابن ارقم کے لیے صحیح مسلم، چلیے میں صحیح ہے لوگ سمجھ لیں گے، صحیح بخاری میں نہیں، صحیح مسلم میں یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ یہ روایت صحیح ہے، یا پھر یہ مان لیجئے بھائی دو ہی باتیں ہو سکتی ہے نا، یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ روایت غلط ہے اور وہ صحیح مسلم نہیں ہے، اور یا تو یہ مان لیجئے کہ روایت صحیح ہے اور وہ صحیح مسلم ہے. تو صحیح مسلم کے اندر زید ابن ارقم کے لیے، ارے خدا کی قسم جھوم جائیے گا، عجیب روایت ہے کہ زید ابن ارقم نے اہل بیت کا تعارف جو دو جملوں میں کرایا، وہ بھی سنیے کہ کیا عجیب و غریب ہے. جس نے ولایت کی خبر کو چھپایا، اسی کے حوالے سے میں ولایت کی خبر پہنچا رہا ہوں کہ اس کا جملہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد اہل بیت کے سلسلے سے آیا تطہیر کا مسئلہ لے کر آئے، اور آنے کے بعد پوچھا کہ زید ابن ارقم یہ بتاؤ اہل بیت میں اولاد ہے یا ازواج بھی آتی ہے؟ کاش کے میری بات واضح ہو جائے. زید ابن دو جملوں میں جواب سنیے، کاش کے بات واضح ہو جائے. زید ابن ارقم سے پوچھا کہ اہل بیت میں صرف اولاد ہے یا ازواج بھی ہے؟ تو زید ابن ارقم نے دو جملوں میں جواب دیا. بھائی اتنا سمجھ لو، جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہے. کاش کے میری بات واضح ہو جائے. کہہ رہا ہوں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا بابا. آپ غور فرمائیے کیا فرمایا کہ جن پر صدقہ حرام ہے
وہ اہل بیت ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تاریخ پڑھنے والے اور کتابوں کی ورق گردانی کرنے والے اور کتابوں کو چادر بنا کر اپنی روح پر اوڑھنے والے، الحمدللہ یہ تمام ہمارے افراد تشریف فرما کہ جو ایک ایک کنائے سے ساتوں آسمان کی سیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو جملہ میں آہستہ سے کہتا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیے گا۔ زید ابن ارقم نے کہا، دو جملوں میں جواب دیا، کہا کہ جن پر اس پہ بحث نہ کرو کہ اہل بیت میں ازواج ہیں یا نہیں ہے، بھائی اتنا سمجھ لو، میں کلیہ دے رہا ہوں، جن پر صدقہ حرام ہے۔ دیکھیں تاریخ کے نشیب و فراز پر نظر رکھنے والی شخصیتوں سے اس وقت میرا خطاب ہے۔ جو تاریخ کے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہے، شاید کہ اس کے سروں سے نہیں بلکہ چھتوں سے جملہ چلا جائے، لیکن اگر تاریخ پہ نظر ہوگی تو لوہے دل پہ نقش ہو جائے گا اور آپ کے چہرے پر ولایت کا رنگ بتائے گا کہ میرا جملہ آپ کے دل کے قریب ہو چکا ہے۔ زید ابن ارقم نے کہا کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہے۔ ہم نجف صاحب بیٹھے ہیں، شکیل صاحب ہے، ہمارے دادا بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے تمام بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صرف ایک جملہ تاکہ محسوس کر لیجئے، زید ابن ارقم نے کہا جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہے۔ تو اب مسلمانوں سے بس میرا اتنا کہنا ہے، اس پر بحث نہ کیجئے کہ اہل بیت میں ازواج ہے یا نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی کتابوں کو ذرا کھول کر دیکھیے، یہ تو صدقے کی کھجوریں بتا دیں گی کہ کون اہل بیت ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی جو میں کہہ رہا ہوں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ تاریخ پڑھنے والے لوگ بیٹھے، ایک صلوات اور ارشاد فرما دے محمد وعلی محمد پر۔ یہ دو صدقے کی کھجوریں بتا دیں گی کہ کون اہل بیت ہے اور کون اہل بیت نہیں ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے تو گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جائے، معاف کیجیے گا، تو اسی لیے کسی گھڑی نہ رک کے ہر گھڑی بول رہا ہوں تاکہ آپ گھڑی گھڑی اپنی گھڑی نہ دیکھیں۔ تو اب آپ کی جیسے ذمہ داری ہے ویسے اس طالب علم خادم کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس تشنگی کو دور کر کے جامع ولایت سے آپ کی روح کو سیراب کر دیا جائے۔ میں نے زید ابن ارقم کا تعارف اس لیے کرایا تاکہ پتہ چلے کہ صحیح کتابوں میں ان کے لیے صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو زید ابن ارقم سے روایت ہے، علامہ قبیسی نے ابن جریر طبری سے روایت کی ہے کہ زید ابن ارقم کے پاس یہی سورہ اعراف کی اسی آیت کو لے کر کچھ لوگ پہنچے اور کہنے لگے کہ قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہذا کی طرف ہدایت کی۔ لفظ ہذا پہ میں بار بار کانسنٹریٹ جو آپ کریں گے وہ صرف اور صرف ہذا کے اوپر رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ جس نے نام نہیں لیا، تخاطب غائب ہے، اور کیا فرما رہا ہے خدا کہ جس نے ہذا کی طرف، کیا مطلب اس کی طرف ہدایت کی۔ اب جو ہل کے قرآن زبردستی اتارتے ہیں، جو قرآن کے نشیب و فراز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو آپ ان سے جا کے پوچھئے گا کہ اس میں ہذا سے مراد کیا ہے، تو فوراً ہل کے اور جھوم کے جواب دیں گے کہ اس میں آپ سمجھے نہیں، ہذا سے مراد خود قرآن مجید ہے۔ نہیں پہنچے آپ، ہذا سے مراد، چونکہ ہم رہتے ہیں لکھنؤ میں تو تکلف ہم کم کرتے ہیں، وہ زیادہ کرتے ہیں۔ میں بے تکلفی کے ساتھ ہدایت پہنچا رہا ہوں، تو جب آپ ان سے پوچھیں گا ہذا سے مراد کیا ہے تو مولوی صاحب کہیں گے کہ ہذا سے مراد، میاں آپ سمجھے نہیں جناب، آپ سمجھیے کہ ہذا سے مراد قرآن ہے۔ ایک صاحب اور کہہ رہے تھے، ہم نے ان سے پوچھا ہذا سے مراد کیا ہے، انہوں نے کہا آپ سمجھے نہیں، صلاۃ ہے۔ ایک صاحب اور کہہ رہے تھے، ہم نے پوچھا ہذا سے مراد کیا ہے، آپ سمجھے نہیں، دین اسلام ہے۔ یعنی وہ قریب سے تو گزر رہے ہیں لیکن علی کی چوکھٹ پہ رکنا نہیں چاہتے کہ ان کے خون کی مجبوری ہے۔ وہ علی کی چوکھٹ پر رکنا نہیں چاہتے لیکن اسی گلی سے گزرتے ہیں، تو کبھی نماز اٹھا لیتے ہیں، سبحان اللہ، کبھی روزہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی دین اٹھا لیتے ہیں، کبھی قرآن اٹھا لیتے ہیں، کبھی اسلام اٹھا لیتے ہیں، لیکن علی کی چوکھٹ پہ رک کر معرفت کی منقار سے ولایت کے موتی چننا نہیں چاہتے۔ میں چننا نہیں چاہتے یہ جملہ غلط ہے، ان کے خون کی مجبوری ہے، اللہ ہی نہیں چاہتا ہے کہ یہ آئے۔ آج کی میری بات واضح ہو جائے، اللہ ہی نہیں چاہتا ہے کہ یہ در اہل بیت میں رک جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ زید ابن ارقم کے پاس جب کچھ لوگ آئے اور ہم نے سب سے
پوچھا کہ حاضہ سے مراد کیا ہے؟ تو سب نے بتایا کہ حاضہ سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے. لیکن ہم نے خود زید ابن ارقم سے پوچھا اور اہل سنت کے بہترین عالم دین علامہ قبیسی انہوں نے ابن جریر طبری سے روایت کی کہ زید ابن ارقم کے بعد جب اس آیت کو لے کے لوگ آئے تو زید ابن ارقم نے مسکرا کے کہا کیا تم رسول کا آخری حج بھول گئے؟ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. بہت توجہ فرمائیے گا، بہت توجہ فرمائیے گا. حالانکہ میں سفر کر کے آپ تک آیا ہوں لیکن اس وقت مجھے احساس نہیں ہے. الحمدللہ سن بہت اچھا رہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور آپ تک اگر ولایت کا جام پہنچتا جائے تو اشارہ کرتا ہے. زید ابن ارقم نے کہا کیا تم رسول کا آخری حج بھول گئے؟ کا کیا مطلب؟ کہا جب رسول آخری حج سے واپس آ رہے تھے رسول کا پہلا اور آخری حج تو کیا ہوا تھا؟ کہ سوالات کو بٹھایا، سوالات کو رکایا، کجاووں کو اتروایا، ممبر بنوایا، سوالات کو بٹھایا، علی کو اٹھایا، خود کو چھپایا، علی کو دکھایا. مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے. خود کو چھپایا، علی کو اٹھایا، علی کو دکھایا، اعلان ولایت سنایا. کاش کے موضوع پہنچ جائے اور عنوان بالکل تشنا نہ رہے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے، اہم بات کر رہا ہوں. اور یہ اہل سنت کا راوی اپنی کتاب میں لکھ رہا اور اہل سنت کے عالم دین لکھ رہے ہیں اور وہ فرماتے ہیں زید ابن ارقم نے کہا کہ جب علی کو اٹھایا، خود کو چھپایا، علی کو دکھایا، اعلان ولایت سنایا تو رحل رسالت پر قرآن امامت تھا اور رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، توجہ اس کا یہ علی مولا. جب اعلان ولایت علی کے لمس کو عرش الہی نے محسوس کیا، جب اعلان ولایت علی کے لمس کو عرش الہی نے محسوس کیا تو شرماتی ہوئی آیت، سلامت رہیے، شرماتی ہوئی آیت آسمان سے زمین کی جانب آئی اور ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا، میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. صاحب میں ولایت ہوں، میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. پورے مجمع کی توجہ، شاید کہ یہ آخری بات ہو اور میں التفات کربلا کی طرف کر جاؤں لیکن اس آیت کی وضاحت ہو جائے ولایت کے حوالے سے. توجہ فرمائیے گا کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا. اے محمد آج میں تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان علی بن ولی اللہ کے بعد، اعلان ولایت علی کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھیجی اور علماء تسنن نے بھی لکھا اور مفسرین علماء تسنن لکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر کے میدان میں کہ اے محمد میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. علی کی ولایت کے بعد اللہ نے رضامندی کی سند دی اور کہا کہ میں راضی ہو گیا. چلیے آیت نے تو بتا دیا کہ رضی اللہ وہی ہوگا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے تو میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ ہے حرف دعا. ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیں رضی اللہ کیا ہے؟ کہ رضی اللہ ہے حرف دعا. اے پروردگار راضی ہو جا تو یہ دعا اسی کے حق میں قبول ہوگی کہ جو علی کی محبت پہ اس دنیا میں جائے گا، اس دنیا سے جائے گا. تو جیسے ہی اعلان تکمیل دین ہوا تو زید ابن ارقم کہتے ہیں غدیر کا واقعہ بھول گئے کہ غدیر میں کیا ہوا. غدیر کا مسئلہ یہ تھا کہ جب اعلان کر دیا تو 3 دن تک رکوایا. اب پتہ نہیں 3 ہی دن تک کیوں رکوایا. شریعت صاحب آج کا گرا 3 دن تک رکوایا اور رکوانے کے بعد کیا فرمایا کہ خیمے لگے ہوئے تھے. علی کا خیمہ تھا، حسن کا خیمہ تھا، حسین کا خیمہ تھا، بیویوں کا خیمہ تھا. تو زید ابن ارقم کا بیان ہے کہ علی خیمے میں بیٹھے تھے، رسول نے علی کو خیمے میں بٹھا دیا تھا اور تمام جتنے حاجی تھے ان سے کہا تھا کہ ایک طرف سے جاتے رہو اور دوسری جانب سے نکلتے رہو اور دیکھو خیمے میں علی بیٹھے. کاش کہ آیت تک خیمے میں علی بیٹھے. پتہ نہیں آپ یہاں ہیں، یہ میرا موضوع کہیں اور بکھر گیا اور جو قلب لشکر ہے میں ان سے دعا جاتا ہوں. زید ابن ارقم نے کہا علی خیمے میں بیٹھے تھے، رسول اللہ نے تمام حاجیوں سے کہا کہ جاؤ علی خیمے میں بیٹھے، علی کو سلام کرو، السلام علیکہ یا امیر المومنین. اور علی کے چہرے کو دیکھ کے کہنا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس
علی تک پہنچایا. آج کا ترجمہ وہ ہوتا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کو دیکھ کے کہنا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کیا لہجے کی آیت ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. علی کے چہرے پر نور کو دیکھ کے کہنا جن کو نہیں کہنا تھا انہوں نے بھی کہا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. کبھی اس رخ سے بھی سوچ لیا کریے کہ جن کو نہ بھی کہنا تھا اور چاہتے تھے کہ نہ کہے لیکن ان کو بھی کہنا پڑا کیونکہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ علی کے چہرے کو دیکھ کے کہو. اب ایک جملہ صرف کر رہا ہوں, آپ اس کی قیمت ادا کر دیجیے گا اور شاید میں کربلا کی طرف التفات کر جاؤں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. زید بن ارقم نے کہا کہ رسول کا حکم تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھ کے کہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کی طرف اے مولا آپ کو آباد رکھے. حاضر سے مراد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جس نے اس کی طرف ہدایت کی. اگر اب تو ترجمہ کرنے کا حق ہے نا مجھے کہ حاضر کے چہرے سے پردہ اٹھایا جائے. الحمدللہ علامت کے چہرے سے جب پردہ اٹھے گا تبھی تو قیامت نظر آئے گی. تو اسی لیے میں اور امامت دکھے گی تب قیامت ہوگی. جب تک امامت کے چہرے سے پردہ نہیں اٹھے گا تب تک قیامت کا آئینہ سامنے نہیں آئے گا. اب میں علامت کے ساتھ امامت کے چہرے سے پردہ اٹھا کر ایک قیامت کا آئینہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ اسے محسوس فرما لیجیے گا اور آپ کو آباد رکھیں. اللہ کہنا چاہتا ہے کہ سنو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں علی تک پہنچایا. جس نے ہمیں علی تک پہنچایا. اگر وہ نہ پہنچاتا تو ہم علی تک نہ پہنچتے. تو اب نجف صاحب مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ جب علی تک ہم کو پہنچانے والا خود خدا ہے تو اب ہم یا علی مدد کہیں تو شرک کیسے ہوا؟ کاش کے بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سلامت رہیے مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. اگر آپ قرآن کے نشیب و فراز پر نظر رکھیں دیکھیں ہم آپ کی خدمت میں ایک بات کبھی کبھی تو رات کی تاریکی میں جب چادر اوڑھ کے میں لیٹتا ہوں تو منبر حق پہ ہوں میری صلاحیتیں سلب ہو جائیں. اگر کوئی جملہ میں اپنی طرف سے یا آپ کو دیکھ کے بول رہا ہوں اکثر جگہوں پہ ابھی میں چونکہ شام میں سرزمین گجرات سے تشریف لایا ہوں اور میں یہاں حاضر ہوا اور فوراً آپ کے سامنے ہوں. ہمارے تمام منتظمین جتنے بھی نوجوان ہیں یہ سب بہتر جانتے ہیں اس وقت میں آپ کی منصفانہ فکری عدالت میں ہوں. کل یا پرسوں میں نے مجلس جب وہاں آخری خطاب کی ہے کل تو میں نے ایک جملہ ہاتھوں کو جوڑ کے نوجوانوں کو دیکھ کے یہی کہا کہ یاد رکھنا صاحبان منبر کے لیے انکلوڈڈ می, میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا خمسہ ایک طرف اور قرطاس کربلائی کی آج کی مجلس کا یہ تحفہ ایک طرف کیونکہ اہل زبان کے لیے میں روانہ کر رہا ہوں اور تعقل کرنے والے تدبر کرنے والے تفکر کرنے والے میں تمام صاحبان منبر جو ہمارے چھوٹے اور ہمسن و کمسن بھائی ہیں بزرگوں سے ہمارا خطاب نہیں ہے وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہمسن و کمسن بھائی جو منبر پہ آتے ہیں ان سے صرف اور صرف یہی میرا میسج ہے کہ ہمارے نوجوانوں تک نئی فکر پہنچاؤ نیا اسلام نہ پہنچاؤ. بڑی بات میں نے کہی ہے اور مانا تھے سے آپ ایک صلوات اپنی سلامتی کے لیے پڑھیے محمد دیکھیے نئی فکر کا پہنچانا یہ بہت اچھی بات ہے زمانے کے حساب سے لیکن نیا اسلام نہ پہنچاؤ. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نئے اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئینے میں چہرے نظر آ جاتے ہیں اور ہم کیا کریں اگر نہیں بولیں گے تو اپنے نفس کی کمائی لے کے ہم اپنی قبر میں لیٹے رہیں گے. شکیل چچا تو آئیں گے نہیں, نجف صاحب تو آئیں گے نہیں کہ ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں, ہمارے برادر بزرگ تو آئیں گے نہیں. بھائی ہمیں اپنے سوالوں کا جواب خود دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے. دیکھیے میں خمسہ پڑھنے آ سکتا ہوں قبر میں جواب دینے نہیں آؤں. صلوات پڑھیے محمد. ہاں
اس ذمہ داری کو سمجھیے اور اپنے نفس کی کمائی آپ خود لے کر جائیں گے تو اللہ خود اس کی قیمت ادا کرے گا. حضرات اب چونکہ بہرحال تھکان تو تھی، یہ فطری بات ہے، لیکن الحمدللہ آپ کا یہ نشہ مودت جو ہزار افشا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ایک آیت کی ولایت کے حوالے سے وضاحت ہو جائے اور ایک مقدمہ پہنچ جائے، تاکہ کل سے مجلس کا سلسلہ اور آگے بڑھ جائے اور آپ نفس مطمئنہ کے علاقے میں بیٹھ کر اطمینان سے ولایت کے موتیوں کو چن لیجیے. اسی لیے ہم نے آپ کی خدمت میں صرف ایک آیت پڑھی ہے اور اس ایک آیت کے ذیل میں ہم نے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. لیکن اب چونکہ موضوع کیا ہے، ولایت علی بنیاد کربلا، تو آج میں وہ ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیاد کا مطلب ہے جڑ. سنیے، بنیاد کا مطلب کیا ہے؟ جو کہہ لیجئے جڑ، اصل، جی بنیاد اسی کو کہتے ہیں، پلر جس کو کہہ لیجئے کہ جس کے اوپر پورا اسٹرکچر کھڑا ہو. جیسے ایک حدیث ہے الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. سلامت رہیے، نماز دین کا ستون ہے. اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے ایک حدیث اور پڑھ لی ہے اور وہ صحیح ہے، وہ بالکل صحیح ہے کہ اگر نماز قبول تو تمام اعمال قبول. تو وہ نماز سے پہلے نجف بھائی جو اگر آیا ہے، اس اگر کو انہوں نے غور سے دیکھا نہیں. یہ جو اگر آیا نا، اس میں وسعت ہے. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. تو انہوں نے پڑھا نماز قبول تو سارے اعمال قبول، تو بیچارے مسجدیں خالی ہی نہیں رہتی وقت سے پہلے. الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں وقت سے پہلے، روزہ کھولنے آ جاتے ہیں، ارے سلامت رہیے ہیں، سب آ جاتے ہیں الحمدللہ، وقت سے پہلے عبادت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ کل کے لیے مقدمہ تیار کر رہا ہوں، یہیں سے بات آگے بڑھے گی. سب روزہ کھولنے کے لیے، لیکن بیچارہ مسلمان اس حدیث کو پڑھ کے پھنس گیا. وہ سمجھ بیٹھا کہ نماز قبول تو سارے اعمال. اب وہ نماز قبول کے چکر میں اب اس نے ایک رکعت نہیں چھوڑی. نافلہ بھی پڑھ لیں، جو فرض ہے وہ بھی پڑھ لیں. تو جو فرض تھی وہ بھی پڑھی، جو نافلہ تھی وہ بھی پڑھی، جو واجب ہے وہ بھی پڑھی. لیکن بیچارہ مسلمان آگے نہیں بڑھا. وہ یہ نہیں پڑھ پایا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے نماز قبول ہوگی. کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی جو میں کہہ رہا ہوں. اور آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے. وہ کون سی شے ہے کہ جس کی وجہ سے نماز قبول ہوگی؟ تو آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ وہ ہمارے اور آپ کے مولا کی ولایت ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے. ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے. بس جانے گرامی، مجھے اور آگے نہیں جانا ہے. الحمدللہ مسلسل سلسلہ جاری و ساری تھا ہمارے شورا کرام کا بھی، اور شورا بھی مجلس میں جو ہے وہ ذاکر کی حیثیت رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نثر سے پہلے نظم والوں نے بڑا کام کیا ہے. اور تاریخ کو اٹھا کے پڑھیے تو نظم کے جتنے بھی منظوم ذاکر ہیں انہوں نے جو کام تبلیغ ازا اور تبلیغ ولایت کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیں گھبرائے گی نہیں. میں آج ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ سناٹا طوفان میں تبدیل ہو جائے اور یہ ہال محشر میں بدل جائے. اب کوئی آ کر مجلس کے بعد یہ نہ کہے آپ نے تو کہہ دیا کہ بنیاد کربلا ولایت علی، بنیاد کربلا علی. دیکھیے بھائی صاف سیدھی سی بات ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. کربلا نماز روزے کا جھگڑا نہیں تھا. توجہ، ہاں جب تک ہوں اسی لکھنؤ میں ہوں، علی کالونی میں رہتا ہوں، ہاں مرگد والے چوراہے پہ. اور جس کو، ہاں میں پورا ایڈریس بتا دوں نا، آج کل حالات بڑے خراب ہیں، جس سے نمبر چاہیے آپ لے لیجئے گا. زبردستی کی چینی گوئیاں نہ ہو، اس لیے کہ ایسے بھی پڑھتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے. صاحب 2023 آ گیا، میں بگڑے ہوئے دور میں ڈر ڈر کے سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے سدھری ہوئی بات کرنے جا رہا ہوں. تو بڑے سدھرے ہوئے انداز سے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، نماز روزے کا جھگڑا کربلا نہیں ہے، مجھے معاف کیجئے گا. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی کہ جب بات آئی تو کہہ دیا گیا کہ مقصد کربلا نماز، مقصد کربلا روزہ. نہیں، آپ کون ہوتے ہیں امام کے مقصد کا تعین کرنے والے؟ بھائی دیکھیے، مقصد ایک ہوتا ہے اور بنیاد کو بچانا. جب بنیاد اور جڑ بچ جاتی ہے تو جب تک جڑ نہیں ہوگی تب تک شاخیں کیسے نکلیں گی؟ مجھے ایک بات بتائیے، جب تک جڑ نہیں ہوگی شاخیں کیسے نکلیں گی؟ شاخیں نہیں ہوں گی
تو اس پہ پتیاں کہاں سے آئیں گی؟ پتیاں نہیں ہوں گی تو پھول کہاں سے آئیں گے؟ پھول نہیں ہوں گے تو اس پہ پھل کہاں سے آئیں گے؟ تو اب بنیاد کیا ہے؟ قرآن میں دیکھیے، نماز یہاں، روزہ یہاں، حج یہاں، زکات یہاں، جہاد یہاں اور ولایت علی یہاں۔ اگر ولایت کو جہاں پہ قرآن نے رکھا ہے، اہل بیت کی محبت کو جہاں پہ قرآن نے رکھا ہے وہیں پہ رکھیے، اور جہاں پہ پورے دین اسلام کے ارکان کو رکھا ہے آپ وہاں پہ رکھیے۔ قرآن کے خلاف کوئی بات نہ کیجیے، حدیث کے خلاف کوئی بات نہ کیجیے۔ بالکل مقصد کربلا نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، لیکن یہی نہیں ہے۔ نہیں آپ کا چہرہ دیکھ کے میں بات پہنچا دوں۔ میرے ساتھ آخری بات ہے، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے اور یہ ہال محشر میں اب مجھے نہیں پتا، پہلی مرتبہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ آپ کیسے اور کتنی تیزی سے رہبار معرفت کو آگے بڑھاتے ہوئے، دوڑاتے ہوئے باب شہر علم تک پہنچتے ہیں۔ اور آخری جملہ مجلس تمام، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ سب کربلا کے دائرے میں ہے، لیکن بس یہی نہیں ہے۔ اصل سنیے کہ اصل کیا ہے۔ نماز روزے کا جھگڑا کربلا نہیں ہے، علی ولی اللہ کا مسئلہ کربلا ہے۔ توجہ رکھیے گا، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ انکار غدیر کے مسئلے کے تحت اور انکار غدیر کی وجہ سے پورے کربلا کا مارکا سجایا گیا، پوری کربلا تیار کی گئی۔ اب بھی اگر مطمئن نہ ہوئے تو کرتاس کے جملے سے مطمئن ہو جائیے گا، ورنہ میں خمسے بھر مطمئن نہیں کر سکتا اگر اس جملے سے میں اطمینان نہ دلا پایا۔ نماز پیغام کربلا، روزہ پیغام کربلا، حج پیغام کربلا، جہاد پیغام کربلا، علم پیغام کربلا، صبر پیغام کربلا، عدل پیغام کربلا، توحید پیغام کربلا، قیامت پیغام کربلا، رسالت پیغام کربلا، نبوت پیغام کربلا، قرآن پیغام کربلا، شریعت پیغام کربلا، اسلام پیغام کربلا، یہ سب پیغام کربلا، علی کی ولایت بنیاد کربلا۔ مہمان آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے۔ یہ ہم نے بات آپ کی خدمت میں کیوں عرض کی؟ تاکہ یہ معرفت کا جو قافلہ ہے کل دو گام اور آگے بڑھ جائے۔ دیکھیں یہ زبردستی کی باتیں نہ کیجئے، یہ تو کربلا کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات اور سن لیجئے، کیونکہ 2 مہینے 8 دن میں اب یہ 5 یا 7 یا 8 دن ہیں کہ میں الحمدللہ گہوارِ ادب میں اور شہر انیس شہر اعظم میں اپنے بزرگوں سے خطاب کروں گا اور نوجوانوں سے، تو یہ مقدر ہے بہرحال بتوفیق الہی بتائید محمد والے محمد علیہ السلام۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی چیز کو ایسے ہی سن کے 2 کلو کا سر نہ ہلا دیا کریے۔ ہاں، اس لیے کہ علی کا مذہب سننے والا نہیں ہے، سن کر سمجھنے والا ہے۔ اور اگر نہ یقین ہو تو مرنے کے بعد ہمارے یہاں شانہ ہلا کے کہا جاتا ہے اسمع افہم، یہ نہیں کہا جاتا سن نہیں کہا جاتا ہے سن اور سمجھ۔ تو علی کا مذہب وہ ہے کہ جو پہلے سننے والا ہے، سن کر سمجھنے والا ہے، پھر بولنے والا ہے۔ تو 2 کلو کا سر نہیں ہلانا چاہیے کہ جو انہوں نے کہہ دیا۔ آج کل مصیبت یہ ہو گئی ہے صاحب، اس کو ذرا چلا دیجئے گا اگر چلا سکیے گا، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جس سے کوئی بات کریے تو وہ کتاب نہیں لے کر آتا، وہ کہتا فلاں میڈیا پہ تو یہ کہا گیا۔ کاش کہ اس میڈیا کو آپ نے محسوس کیا ہوتا کہ میں نے میڈیا کہا ہے، ہاں فلاں میڈیا پہ یہ کہا گیا، فلاں میڈیا پہ، ارے کیا آفت ہے بھائی، فلاں میڈیا پہ یہ کہا گیا، فلاں میڈیا پہ۔ میں یہاں پہ کتاب پڑھ رہا ہوں، علماء کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ جیسے ہی آتے کہتے ہیں آپ نے تو یہ پڑھا ہے، لیکن میڈیا، ارے کاش کہ اس کی آپ نزاکت کو میں تھا فلاں میڈیا نے تو یہ کہا۔ میڈیا ہے، اصول کافی نہیں ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ ہاں من لا یحذر فقیہ نہیں ہے، ہاں استفسار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی ذرا تعقل کیجئے، تدبر کیجئے، میڈیا کے پیچھے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی میڈیا یہ اچھی چیز ہے، آپ دیکھیے پروگرامز دیکھیے، ہمارے یہاں اسلامی چینلز بہت سارے ہو گئے آ گئے، لیکن آپ میڈیا کا حوالہ لے کر نہ آئیے۔ جب آئیے گا کسی بھی ذاکر و خطیب کی بات پہ آپ کو اشکال ہو
تو اس کے اشکال پر کوئی دلیل کتاب سے لے کر آئیے گا. اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کتابوں سے دوستی کرنا سیکھ جائیے, اس لیے کہ آنے والی نسلوں کو بہت خطرہ ہے. میں زندہ ہوں تو نصیحت, مر جاؤں تو وصیت, اسے یاد رکھیے گا. اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کتابوں سے دل لگا لیجئے تاکہ دل کی دھڑکنوں کو کوئی تیز نہ کرنے پائے. جب آپ علی کی ولایت سے اپنے دل کو تسکین اور تھپکیاں لیتے رہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. انشاءاللہ کل بات اور آگے بڑھ جائے گی. شہزادی ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں کہ جنہوں نے اس زمین کے سینے پر اس آسمان کو بچھایا ہے, اور الحمدللہ یہ یوم الست کا آئینہ ہے, صرف فرش ازا نہیں ہے, یہ یوم الست کا آئینہ ہے جو عالمہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم نے آپ کو امانت کے طور پہ عطا کیا ہے. نسلیں اسے نہیں بچاتی ہیں, یہ نسلوں کو بچاتا ہے. ہاں, فرش ادا ہے, یہ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اکثر و بیشتر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے نوجوان باہر مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کے پاس ایک انصاف عجیب بات ہے, ہم دیکھتے دیکھتے تھک گئے اور ہمیں اس وقت کہنے یہ ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں خدا را اس مجلسوں کو فارمیلٹی نوجوانوں نہ سمجھو. یہ مجلس فارمیلٹی نہیں ہے. ایک تلخ جملہ میں کہتا ہوں, یہ مجلس مرحوم کے کھانے کا فاتحہ نہیں ہے. کاش کہ اس علامت کو آپ کو محسوس, مرحوم کے, ہمارے اور آپ کے مرحوم کے کھانے کا فاتحہ نہیں ہے کہ 4 لوگوں کو ہم نے بلایا, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور مستحق تک ہم نے کھانا پہنچا دیا. ہماری جو ذمہ داری تھی ہم پر یہ ذمہ نہیں, ذمہ داری کا نام عزاداری ہے. یہ جو ہمارے بھائی باہر کھڑے رہتے ہیں, نجف صاحب مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ نوجوان باہر کھڑے ہو کر, ہمارے نوجوان 1.5 گھنٹے تک اپنے موبائل میں گیمز کھیلیں گے, لیکن اگر کوئی خطیب 1 گھنٹے کے اوپر مجلس پڑھ دے تو وہ کئی دنوں تک کہتے ہیں مولانا آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس میں, یہ مجلس 1 گھنٹے سے زیادہ. آپ ذرا اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول کے دیکھیے اور جھانکیے کہ ہمیں اہل بیت کی معرفت کہاں تک ہو پائی. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اس لیے کہ اگر عابد کی نظر سے دیکھیے گا تو یہ فرش ازا نظر آئے گا, عارف کی نظر سے دیکھیے گا تو یہی فرش ازا تخت سلیمان سے افضل نظر آئے گا. اسی فرش پر جناب آدم بیٹھے, اسی فرش پر جناب عیسیٰ بیٹھے, اسی فرش پر 14 کی سواری آئی ہوئی ہے. ارباب ازا چند دن اور ہیں, آپ فصل ازا میں ہیں, اور شہزادی آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بس ہر مجلس میں جائیے تو بارگاہ حسینی میں اور ازا خانوں میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے یہ ضرور کہیے گا مولا عاجزی کے ساتھ, مولا ہم سے جتنا ہم کر پائے ہم نے آپ کی خدمت کی ہے, لیکن مولا ہم کیا اور ہماری خدمت کیا. مولا اس قلیل سی خدمت کو بھی آپ قبول فرمائیے گا. اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولا ہمیں معاف فرمائیے گا. ارباب ازا جو غیروں کو معاف کر دیتا ہے وہ اپنوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا. توبہ کا دروازہ ابھی بھی آپ کے گھر میں کھلا ہوا ہے. آپ آئیے, آنے کے بعد اس دروازے پہ آئیے. خدا کی قسم یہ آپ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, کیا ہے کیسا گھمنڈ, کیسا تکبر, کیسی انا, کیسی دولت, کیسی پراپرٹی, سب یہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے. جو ہے تمہارے پاس وہی ازا خانہ ہے. یہ ساری پراپرٹی آپ کی اسی ازا خانے کے اندر ہے, اور جو آپ قیمت لے کر جائیں گے وہ آپ کے 2 آنسو ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں نکل آتے ہیں. اپنے مقدر پر ناز کیا کیجئے, ورنہ کہاں ہم اور کہاں ہمارے آنسو. جیسے ہی ہماری آنکھیں غم حسین میں نم ہوتی ہیں, کوئی آئے نہ آئے لیکن جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنا شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کر ایک بیوی ضرور آ جاتی ہے. جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور آپ کے آنسو آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی خوراک جاری ہوتی ہے تو شہزادی اپنے رومال کو پھیلا دیتی ہیں اور صرف ایک فکرہ کہتی ہے کہ لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم ادا کر دو. ارباب ازا فصل ازا میں جتنا گریہ آپ کر رہے ہیں اپنے مقدر پہ ناز کیجئے, اور جن کے والدین حیات ہیں ہر مجلس سے جائیں اور جانے کے بعد اپنے والدین کو سلام کریں, اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ہر مجلس کے بعد کوشش کریں کہ اگر قبر قریب میں ہے تو اپنا والدین کی قبر پہ ضرور جائیں, اس لیے کہ یہ ماں کی امانت داری ہے جو مقدر میں حسین کی عزاداری ہے. عزیزان گرامی, ماں کی آغوش میں آپ نے ذکر حسین سنا ہے, اور آج نام حسین آیا دیکھیے سب کی آنکھیں نم ہو گئی. شہزادی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, آپ کی آوازوں پر
पर खुदा रहमत का नुज़ूल फरमाए, अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो। और यहाँ तक मिलता है कि अगर रोने जैसी शक्ल भी नहीं बना सकते तो बस हाय हुसैन कह दो, अल्लाह उसका भी अजर तुम्हें अता करेगा। अरबाब अता हुसैन के नाम पर अल्लाह आपको क्या नहीं अता करता, इसलिए कि उस हुसैन ने जब दीन इस्लाम के मरहला आया तो 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी दी, लेकिन हुसैन ने कुछ पूछा नहीं और सवाल न किया। 18 बरस के करियर जवान की कुर्बानी दी, हुसैन ने कोई सवाल न किया। 13 बरस के शहजादा शहादत की कुर्बानी दी, कोई सवाल न किया। अरबाब अता आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रो रो कर थक जाते हैं, और फितरत है इंसान की कि एक वक्त में आंसू सूख जाता है, लेकिन हजार अज़ादारों का एक अज़ादार जो पर्दा गैब में बैठा हुआ है, जैसे आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, आप रोजाना नमाज के बाद कोशिश कीजिए शबे जुमा आप ज़ियारत नहिया खोल के पढ़िए, उसमें मेरे मौला ने करबला के मसाइब पढ़े हैं और कयामत के मसाइब। मौला फरमाते सलाम हो उन सरे बुरीदा पर जिन्हें नैज़ों पे मोहल्ला करके ले जाया गया, सलाम हो उन सर खुली बीवियों पर जिन्हें शाम और कूफा के बाजार से गुजारा गया। आगे बढ़ के मौला ने बड़ा अजीब सलाम किया, कलेजा भूख आ जाता। अरबाब अता अगर मौत भी आ जाए तो कम है। मौला फरमाते सलाम हो मेरे उच्च बुजुर्गवार पर कि जिसके बदन का गोश्त जंजीरें खा गई। अजरकुम अला ज़हरा अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाजों पर अल्लाह रहमत का नुज़ूल फरमाए। वो आवाजें जो बुलंद हो रही हैं, शहजादी उन आवाजों को सलामत रखे। बस आखिरी फिक्रा और मजलिस तमाम ज़ियारत नाहिया में फिक्रा। मौला फरमाते सलाम हो मेरे उज्जत बुजुर्गवार पर कि जिसके बदन का गोश्त जंजीरें खा गई। और हमने किसी आलिम से सुना था, ज़ियारत नाहिया में तो हमें ना मिला, लेकिन किसी आलिम ने और मातबर आलिम से हमने बड़ा कयामत का जुमला सुना कि आखिरी इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जो करबला से शाम तक अपना रंग तब्दील करते रहे। अरबाब अता आप समझ गए होंगे कि मैं किन रुखसारों की बात कर रहा हूँ। हाँ, आए हुसैन कहना इस बात की दलील है कि आप जिंदाने शाम तक पहुंच गए। अरबाब अता अभी आपने कल 40 किया है और मौला हुसैन और गरीब ज़हरा का चेहरा किया है, लेकिन एक बेटी ऐसी भी गरीब है कि जो जिंदाने शाम में रह गई कि जिसे अपने बाबा का चेहलम नसीब न हुआ, और एक बहन है कि जो करबला अपने भैया का चेहलम मनाने आई। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। पालने वाले इस अजीम सी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्ज गैब से अदा फरमा। परवरदिगारा हजार दुआओं में से एक दुआ ये है, बारगाह अहदियत में हम सब दुआ गो हैं तुझे हुकूक अहले बैत का वास्ता, हमारी कौम की हर फर्द को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत बिन नूरानिया हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे रजुल फकीह का वास्ता हमारे उलमा हक़्क़ा की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ भी विलायत हल्लाल मुश्किलात फलक जनाब इज़्ज़त माब और आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है, तहरीक चलाने वालों को सफ़े हस्ती से नेस्तनाबूद फरमा। परवरदिगारा परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। परवरदिगारा तुझको 72 के इत्तिहाद का वास्ता मोमिनीन में इत्तिहाद कायम कर। परवरदिगारा आखिरी दुआ और सबसे अहम दुआ हमारी नजर में ये है कि हम अपने घरों की छतों के साए में रहते हैं, लेकिन जब तसव्वुर जन्नतुल बकी की तरफ जाता है हमारी आंखें नम हो जाती हैं। मुंतक़िम खून हुसैन के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनके हक़ीक़ी आवाम और अंसार को शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।